न चीफ जस्टिस उनके लिए कोई ऑर्डर्स पास करते और ये आहिस्ता उधर से सबको होडविंग करके छोड़ दिए जाते। जिस तरह पास्ट में ये एक दो लोग इस तरह झूठे ड्रामे करके कतर हॉस्पिटल में और उसमें अब्बासी शहीद में ये इस तरह के लोग दाखिल करके और भगाते रहे और मुल्क और कौम को चीट करते रहे। डॉक्टर साहब, ये रहमान मलिक पिछले 3 साल से कितने लोगों को इस तरह छुड़वाता रहा है? और दूसरा मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि रहमान मलिक मुल्क कैसे तोड़ना चाहता है? कैसे वो किस साजिश के तहत वो मुल्क तोड़ेगा? उस पे तो आर्टिकल 6 ट्रीजन का एक्ट लगता है, उसे नेशनल असेंबली तलब कर ले। I don't want to forewarn this भगत। Okay. मैं नहीं चाहता कि वो रेडी हो जाए और वो सारे लूप होल्स कवर कर ले। ठीक। और जाहिर है इस वक्त उसको बचाने के लिए पूरी दुनिया है, मेरे साथ कोई भी नहीं है। इसलिए मैं अपने कार्ड इस वक्त ओपन आपके साथ करूं टेलीविजन पे ना करें फिर। और एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल हम पकड़ते हैं, कहा जाता है कि टारगेट किलर है, उसके लिए भी सर्टेन हम प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि वो एविडेंस न डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिमिनल है। इसको मैं कैसे आपको टेलीफोन पे बैठ के डिस्क्लोज? ठीक है डॉक्टर साहब, सॉरी, नहीं ना डिस्क्लोज करें। आई एम श्योर आप ये ना समझे कि आप अकेले हैं। हाँ, ये अगर आपकी पार्टी आपको अकेला छोड़ दे तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से आपकी और सदर पाकिस्तान की दोस्ती इतनी गहरी है कि रहमान मलिक उसमें इतनी भी दरारें डाल नहीं सकेगा डॉक्टर साहब जितनी वो कोशिशें कर रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? क्योंकि आप ये भी कह चुके हैं कि अगर कोई साजिश ऐसी हो रही है जिसमें मुल्क तोड़ा जाए और लोग मुलव्विस हो, तो आप समझते हैं कि सदर जरदारी को भी इस्तीफा फिर दे देना चाहिए? देखें, ये भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो की गई है मेरी स्टेटमेंट। ठीक है, आप इसको क्लियर कर दें। मैंने कतई ये नहीं कहा। ओके। आई विल बी द लास्ट पर्सन ऑन अर्थ जो ये चाहेगा कि अपने दोस्त, अपने यार, जिसने ये पोजीशन अपनी मेहनत से, अपनी अकल से, अपनी कुर्बानियों से हासिल की और उसका समर हमें भी मिलता रहा है और मिल रहा है। मेरी वाइफ आज स्पीकर हैं, वो प्रेसिडेंट की वजह से हैं। मैं खुद मिनिस्टर था और एंजॉय कर रहा था और अभी भी एंजॉय कर रहा हूँ। जो भी है मिनिस्ट्री के बाहर भी जो मुझे इम्पोर्टेंस मिल रहा है या मुझे टाइम दिया जा रहा है वो भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सबका रीजन अगर देखा जाए तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो रिजाइन करके चले जाएं। एंकर अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान तोड़ने की जिम्मेदारी किसी पे भी हो, इस पे हो, इस पे हो, इस पे हो, और अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे हो, मैं किसी से भी, मैं आपके खुदा ना खास्ता आपके फादर या मदर के लिए ये बात कहूं कि पाकिस्तान तोड़ने का इल्जाम अगर साबित हो जाता है कि वो कोशिश कर रहे हैं आपके मदर और फादर, तो आप क्या बोलेंगी कि उनको तोड़ने दिया जाए या उनको पकड़ के अंदर कर दिया जाए? पकड़ के अंदर कर दिया जाए। अंदर के तो इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी मतलब है कि चलते हुए मैंने भी ये कहा कि अगर वाकई ये है, वो उसमें इन्वॉल्व है, तो ही शुड ऑल्सो गो। मैंने क्या बुरी बात कही जिसको और सिर्फ ये चीज चलाते रहे, प्रेसिडेंट शुड रिजाइन, प्रेसिडेंट शुड रिजाइन। परसेप्शन ये बनाने की कोशिश की, इंप्रेशन सारी दुनिया को ये दिया कि क्लोजेस्ट आदमी जो उसकी पैदावार है वो ये बोल रहा है कि ही शुड रिजाइन, तो ही शुड गो। नो, यू नेवर सेड दैट डॉक्टर साहब। आई एम ग्लैड दैट यू क्लैरिफाइड इट। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि दोस्तियां करना, निभाना, सदर साहब की यारी, आपको पता है कि मेरे से ज्यादा तो जाहिर ही आप ही उन्हीं को जानते हैं, आज से नहीं बचपन से जानते हैं, और आपकी फैमिली को भी सब जानते हैं, आपकी बेगम साहिबा को भी सब जानते हैं, रिस्पेक्टफुल लेडी हैं, और आपकी फैमिली पे इतना एतमाद तो होगा ना कि उनको स्पीकर लगाया, स्पीकर क्यों लगाया जाता है ये भी आपको पता है। मैं सर आपको JIT की तरफ लेके आना चाहती हूँ। मुझे ये बताइएगा सर, आपके जमाने में कितनी JITs हुई? ये अजमल पहाड़ी क्या चीज है? और दूसरी बात यह है कि मैं आज चीफ जस्टिस ने कोर्ट में वाजिद दुरानी साहब से ये पूछा है, और उसके साथ साथ उन्होंने एडवोकेट साहब से भी ये पूछा है यहाँ के कि भाई साहब ये बता दें कि ये जो JIT आपने इतने लोगों की है, तो आपने इनको पकड़ा है या इनको छोड़ दिया है, ये कहाँ है, और इनके पीछे जो लोग हैं
وہ کہاں ہے؟ آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں یا ملک بچانا چاہتے ہیں؟ میرے الفاظ نہیں ہیں سر، یہ چیف جسٹس صاحب کے. چیف جسٹس کو پلیز یہ چیز کنوے کریں، اور میں چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرا ڈریم کم ٹرو ہوگا کہ اگر میں یہ ثابت کر لوں کہ یہ جی آئی ٹیز فیئرلی ہوئی ہے اور مطلب میرٹ پہ ہوئی ہیں اور اکراس دا بورڈ ہوئی ہیں. اس لیے اگر ان کو کریکٹ انفارمیشن چاہیے وداؤٹ فیئر اور وداؤٹ اینی لالچ کسی کے منہ سے، تو ہر انسان میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں. اس وقت جو سب سے آنےسٹ اپ رائٹ میری نظر میں وہ سی سی پی او کراچی ہے، سعود مرزا. اور ڈائریکٹلی وہی ان چیزوں کا ضامن بھی ہے اور وہی ان چیزوں کا رسپانسبل بھی ہے. ان کو آن اوتھ بلا کے اور پوچھا جائے کہ ٹوٹل جی آئی ٹیز کتنی ہوئی ہیں اور کن کن کی ہوئی ہیں، سب چیز سامنے آیا ہو جائے گی، پوری قوم کے سامنے بات آ جائے گی. صرف 17-18 جی آئی ٹیز نہیں ہے، دس از پارٹ آف دوز جی آئی ٹیز جو میں نے کروائی تھیں. ڈبل سے زیادہ فگر ڈیفینیٹلی ہے، شاید ٹرپل ہو. اور اس میں میجورٹی، اوور ویلمنگ میجورٹی، میں نے نہیں بولا، وہ لوگ جن کے جی آئی ٹیز ہو رہی تھی وہ اپنے منہ سے بول رہے تھے کہ ہمارا واسطہ متحدہ قومی موومنٹ سے ہے. وہ بتاتے تھے کہ کون کس کو انسٹرکشنز دیتا تھا، ہمیں کیسے انسٹرکشنز ملتے تھے، ہمیں گنز کون سے سیکٹر آفس سے ملتی تھی، موٹر سائیکل کہاں سے ملتے تھے، ہم کرائم کے بعد یہ چیزیں کس کو ہینڈ اوور کرتے تھے. پوری سٹوری ہے اس میں. تو کوئی یہ ڈیفیکلٹ ٹاسک تو ہے نہیں سپریم کورٹ کے لیے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ ہوم منسٹر تھے، آپ ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکے؟ یہ آپ نے میرا پوتا ہے، اس کا سالار نام ہے، سالار علی. اس کی عمر ہے ابھی اباؤٹ 10 مہینے، 2 مہینے بعد اس کی انشاءاللہ برتھ ڈے ہوگی انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ 3-4 مہینے بعد جب وہ بولنے جیسا ہوگا، جیسی باتیں وہ کرے گا ویسی بات آپ نے کی ہے. ویسی بات میں نے کی ہے. مجھے تو میں آپ کو ڈاکٹر صاحب 1 سیکنڈ رک جائیں، میں آپ کو پھر 3 سال پیچھے لے جاتی ہوں. میرے ہی میرے پروگرام میں سر آپ نے وعدہ مجھ سے کیا تھا جیسمین مجھے 1 مہینے کا موقع دے دیں صدر زرداری، میں اگر کراچی شہر کو اسلحے سے پاک اور اس کرمنل ایکٹیویٹی سے پاک نہ کر دوں تو میرا نام ذوالفقار مرزا نہیں. 3.5 سال پہلے سر آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے میں اس کا جے آئی ٹی کا دے دوں نا کہ میں نے پکڑے کیوں نہیں. بالکل کیوں نہیں پکڑے. میں بہت کمزور تھا، میں عورتوں کی طرح بہیو کرتا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا، میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، میں گھر میں چھپ گیا جب میں نے پکڑے اتنے بڑے بدماش کرمنل ایم کیو ایم کے الطاف حسین کے ہواری جو ادھر سیکیور لنڈن میں بیٹھا ہے، بہت دلیر ہے، ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں اور مزے لٹا رہا ہے. میں ان سے ڈرتا تھا. اگر اب سنیں میرا جواب، اگر میں ارسٹ نہیں کیا ہوا ہوتا میں نے تو جے آئی ٹی ہوا میں ہوتی ہے. جے آئی ٹی مطلب ہے ایسا ہی ہو جاتی ہے بغیر اس میں جن کی جے آئی ٹی ہو گئی سر، میں ان کی بات نہیں کر رہی. جن کے جے آئی ٹی میں جو انہوں نے کہا ہے کہ جن کے کہنے پہ ہم نے یہ کیا، آپ نے ان کو کیوں نہیں ہاتھ ڈالا؟ ان پہ ہاتھ میں نہیں ڈال سکتا تھا، مجھے نہیں ڈالنے دیا گیا. کس نے روکا آپ کو؟ میرے سن لینا، جی آپ تھوڑا سا اطمینان کریں. جلدی میں مجھے ہونا چاہیے. نہیں آپ نہ جلدی میں آپ ہیں نہ جلدی میں میں ہوں. سارا دن اپنے ڈوبے ہوئے بھائیوں کو اور بہنوں کے ساتھ میں رہا ہوں، تھکا ہوا میں ہوں. آپ تو پھر بھی شاید ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھی ہیں. نہیں سر، یہاں بھی بجلی نہیں تھی. ہیو سم پیشنس. تو جی ان 3-3.5 سال میں میری منسٹری کے دوران کراچی کی کلنگز پہ، اب وہ کلنگ مرحوم رضا حیدر کی کلنگ ہو، جو ہم نے کلرز پکڑے، ان کی کلنگ پہ جو ریئیکشن
جو شو کیا اور 50-60 انوسنٹ بندے کراچی میں مار دیے گئے. جو تاج محل ہوٹل بامبے میں اٹیک ہوتا ہے, لوگ مارے جاتے ہیں, ٹیررسٹ پکڑا جاتا ہے, ٹیررسٹ مارے جاتے ہیں, وہ اٹینشن پورا ڈائیورٹ کرنے کے لیے کراچی کی سٹریٹ پہ 100 بندہ مار دیا جاتا ہے اس کے ریئیکشن میں. تو یہ چیزیں جب ہو رہی تھیں, لا اینڈ آرڈر پہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی. اچھا. 6 کیبنٹ میٹنگز میرے 3.5 سال کی منسٹیریل پیریڈ میں پریزائڈ کی. میٹنگز تو بہت ہوئی, لیکن وہ میٹنگز کا میں ذکر کر رہا ہوں جو چیف منسٹر ہاؤس میں ہوتی تھی, کانفرنس روم میں, اور ان کو پریزائڈ کرنے آتے تھے پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب, اور وہ اٹینڈ کرتے تھے. کبھی کبھار ہمارے آنریبل شیطان ملک فیڈرل انٹیریئر منسٹر, وہ میٹنگ چیف منسٹر سندھ سید قائم علی شاہ صاحب اٹینڈ کرتے تھے. وہ میٹنگ بہت شرف النفس عورتوں جیسے مرد, معصوم, عشرت العباد گورنر سندھ, ایک اور چھوٹا سا تیتر بٹیر جیسا ایک اور ہے ستار, فاروق ستار, وہ اٹینڈ کرتے تھے. ایک اور خواجہ سرا ایک ہے, حلیم بیچنے والا, غوری, بابر غوری, کچھ میٹنگ انہوں نے بھی اٹینڈ کی. مقصد یہ ہے کہ ٹوٹل ان کی جو ہائیسٹ لیول کی لیڈرشپ, الیکٹورل لیڈرشپ جو پاکستان میں ہے, وہ ان میٹنگز کو اٹینڈ کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ 2-4 ان کے چیمپئنز, ایک ہیلتھ منسٹر بہت بڑا چیمپئن ہے, ایک اور اسموتھ ٹاکر, ویری اسمارٹ مین رضا ہارون صاحب, ایک اور فیصل سبزواری صاحب, ڈرامہ آف دا ہائیسٹ آرڈر. مقصد میرا یہ ہے کہ جتنے بھی کیبنٹ ممبرز ان کے ہمارے یا ہمارے اور پارٹنرز 100% کیبنٹ میٹنگ ممبرز ہوتے تھے. جو آج چند کیبنٹ ممبرز میری لائن سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے خوش کرنے کے لیے اور شاید بیٹر پورٹ فولیو لینا چاہتے ہیں, وہ لوگ مجھے جو میں بات کرتا تھا اسمبلی ادھر اندر کابینہ کے اجلاس میں, جی کابینہ میں, اس کے بعد مجھے آ کے مبارکباد دیتے تھے, اور اگر وہاں مس ہو جاتی تھی مبارکباد تو میرے گھروں پہ آ کے مبارکباد دیتے تھے. ابھی بھی ریزگنیشن کے بعد میں سیورل ایسے لوگوں کو, میں نام نہیں لوں گا, لیکن الیکٹڈ ممبرز, پارٹی کے عہدے داران جو مجھے گھر پہ آ کے کہہ کے گئے ہمارے لیے کیا حکم ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے سچ بولا ہے, سچ کی خاطر آپ نے ریزائن کیا. میں ان کو ایکسپوز نہیں کروں گا, میں پارٹی کی تباہی نہیں چاہتا, اس لیے میں نام نہیں لوں گا. سر, پی ایم کی موجودگی میں کیا بات چیت ہوتی تھی اس میٹنگ میں, جس میٹنگ کا آپ ذکر کریں جس میں یہ سارے لوگ ہوتے تھے؟ جو آج میں آرگیومنٹ کلرز کے خلاف, جو میں ایویڈنسز کلرز کے خلاف, اینٹی پاکستان پارٹی وچ از MQM متحدہ قومی موومنٹ, اس کے خلاف اسی طرح ووکل جیسے میں ریزگنیشن کے بعد ہوں, ہر میٹنگ میں اسی طرح میں ووکل ہوتا تھا. یہ ناراض ہوتے تھے, اس کے بعد فوراً یہ حکومت چھوڑنے کی تڑی دیتے تھے. ایک یہ مجھے نشان حیدر 3 دفعہ لائف ٹائم میں مل چکا ہے کہ MQM میری خاطر 3 دفعہ چھوڑ کے جا چکی ہے اور پھر واپس آئی ہے, اور یہ اب 4تھی دفعہ, یہ 4تھا نشان حیدر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا, کمزور سا بدین کا چھوٹا سا انسان, اس کو یہ 4تھا نشان حیدر ملنے والا ہے.